السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوتے ہی پیارے سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 152 اور اس کا چوتھا جو اس میں حکم ہے، جو چوتھا حصہ ہے، اس پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، یعنی سورۃ الانعام آیت نمبر 151 اور 52 میں اللہ کی طرف سے 9 طرح کے احکامات کا بیان ہے۔ 5 آیت نمبر 151 میں ہے اور 4 آیت نمبر 152 میں ہے۔ آج کا ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ آیت نمبر 152 کا چوتھا جو حصہ اور مجموعی طور پر اللہ کا جو 9واں حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا عہد لیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں اے لوگو، اللہ سے کیے گئے عہد کو نبھاؤ۔ تو اللہ سے کیا عہد ہے؟ اللہ سے عہد کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک تو عہد وہ ہے جو ہماری روحوں نے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور ربوبیت کا عہد کیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے جو پوچھا تھا الستُ بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلی شہدنا، تو ہم سب نے یہ اقرار کیا تھا ہاں تو ہمارا رب ہے، بے شک تو ہمارا رب ہے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ تو وہ جو عہد ہے کہ جب ہم نے اللہ کے رب ہونے کا اقرار کر لیا تو پھر اللہ کے ساتھ ہم نے یہ معاہدہ کر لیا کہ تو ہی ہمارا پالنے والا ہے، تو ہی ہماری لیے عبادت کے لائق تو ہی ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا عہد کی دوسری شکل ہے کہ جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اکیلا ہے، تو اللہ ہے، تو الہ ہے، تو اکیلا ہے، کوئی شریک نہیں ہے تیرا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس بات کا اہمیت کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرما برداری کریں گے، آپ کے حکموں کو بجا لائیں گے۔ اور تیسرا جو شکل ہے عہد کی وہ ہے کہ جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تو تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہم نماز میں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں یاد کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کریں گے، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تجھ سے ہی مانگیں گے۔ اب یہ بڑا عہد ہے کہ ہم اس کی پاسداری کریں کہ عبادت میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جب مانگیں تو پھر اللہ سے مانگیں۔ دیکھیں، میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ آدمی جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے خزانے ختم ہو گئے ہیں وہ کسی اور سے مانگ لے۔ جس کا یہ ذہن ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے خزانے اب ختم ہو گئے ہیں، مجھے اور کسی سے مانگنا چاہیے اور مانگنے میں حرج کیا ہے، تو پھر وہ مانگ لے بھائی۔ ہمارا تو یہ یقین ہے کہ اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام جن و انس ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سب اپنی اپنی خواہش کے مطابق زور لگا کر، ٹل لگا کر اللہ سے مانگیں جو وہ چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں سب کو ان کی خواہشات کے مطابق ہر چیز عطا کر دوں۔ اب دیکھیں نا، کوئی انسان کو کھلی چھٹی ہے، جو مرضی مانگو، تو انسان کمی کرے گا؟ کوئی بھی مخلوق کمی کرے گی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جی بھر کے مانگو، جو چاہے مانگو، میں سب کو ان کی خواہشات کے مطابق دے دوں۔ پھر بھی میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی ایک سوئی کو کسی سمندر کے پانی میں ڈبویا جائے
اور جو اس کو پانی لگتا ہے اس اتنی بھی کمی نہیں آئے گی، تو پھر ہم کیوں نہ اللہ سے مانگیں؟ یعنی اس میں کیا ہمیں تردد ہے کہ ہم اس میں جواز پیش کرتے ہیں؟ جب میں میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں نے کہا ہے کہ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اب اللہ کے خزانے ختم ہو گئے ہیں، کمی ہو گئی ہے، تو پھر وہ جس سے جی چاہے مانگے۔ جب تک یہ انسان کا یقین ہے کہ اللہ کے خزانے ہیں، ان میں ذرا بھی کمی نہیں ہے، تو پھر وہ اللہ سے مانگے۔ اور اللہ صحت کی ایک اور بھی شکل ہے جو ہم نظر نیاز مانتے ہیں کہ اللہ ہمارا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کام کروں گا، اتنا صدقہ خیرات کروں گا، روزے رکھوں گا، نوافل پڑھوں گا، یہ بھی عہد کی ایک شکل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو بجا لانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح کی اتباع کرنا، یہ ہم نے عہد کر رکھا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ سے ہی مانگیں گے، تجھ سے ہی مدد مانگیں گے اور تیرا کہنا مانیں گے، تیری فرما برداری کریں گے۔ ہم نے یہ عہد کر رکھا ہے، تو یہ بہت بڑا عہد ہے۔ تو اس کی دوسری شکل اگر ہم کہہ لیں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ اچھائی خود بھی کریں گے اور دوسروں کو بھی کرنے کی دعوت دیں گے، برائی سے خود بھی بچیں گے اور دوسروں کو بھی برائی سے بچنے کی تلقین کریں گے۔ تو یہ بہت بڑا عہد ہے اللہ کے ساتھ ہمارا جو ہے۔ اور اسی طرح سورۃ بقرہ میں پھر آیت جو ہے اس کی بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم، تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ تو یہاں عہد پورا کرنے سے مراد کہ اللہ کہتے ہیں جب تم میری اتباع، فرما برداری، میری حکم کی بجاوری کرو گے تو پھر اس کے نتیجہ میں تمہیں کیا ملے گا؟ اللہ کیا عہد پورا کریں گے؟ اللہ تمہاری بخشش فرما دیں گے، اللہ اپنی رضا جو ہے آپ کو عطا فرما دیں گے۔ تو اللہ کی بخشش اور رضا کا مطلب ہے قیامت کے دن اللہ جنت عطا فرما دیں گے۔ یعنی جب انسان اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ عہد کو پورا کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا کیا ہوا وعدہ جو انسان کے ساتھ ہے ہمدردی والا، جنت والا، رضا والا، اللہ فرماتے ہیں پھر میں وہ اپنا عہد پورا کر دوں گا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم صرف اللہ کے آگے جھکیں، اللہ کی عبادت خالص کر کے کریں، خالص کر کے کریں، ہر چیز اللہ سے مانگیں، ہر وقت اللہ سے مانگیں، ہر طرح اللہ سے مانگیں۔ اللہ کے بڑے خزانے، بڑے وسیع خزانے، ان میں ذرا بھی کمی نہیں ہوتی۔ اور اللہ جو فرما رہے ہیں میں ہر وقت تمہارے قریب ہوں، تمہاری پکار کو سنتا ہوں، میں ہر انسان کی سنتا ہوں، ہر مخلوق کے ہر انڈیویجول کی میں بات سنتا ہوں۔ تو اللہ میں تو یہ طاقت ہے، تو ہم ہی اللہ سے دور جا رہے ہیں، ہم ہی اور در در پہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کریں، بس اللہ کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑیں۔ باقی رہی بات کہ جو دنیا میں معاشرے میں ہمارے ہاں اللہ والے ہیں، ان کا دل سے احترام کریں، محبت کریں، انہیں عزت دیں اور ان کے جو کردار و گفتار ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، ان کی جو اخلاقیات ہیں ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، ان سے سیکھیں، مانگیں نہیں، سیکھیں، دین سیکھیں، اللہ کے نبی کی بات سیکھیں، انہیں عزت و احترام دیں، دل سے احترام دیں۔ اور مانگنا کس سے ہے؟ صرف اللہ سے۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیشہ ہمیں اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی، دینے کے باوجود کمی نہیں ہوتی۔ اور ایک بھی بجاتے جاتے بات کرتا جاؤں کہ اللہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں۔ کیسی بات ہے؟ اللہ سے لوگوں سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے مانگتے رہا کرو، تمہارے پاس سب کچھ ہے پھر بھی مانگو، تمہارے پاس دولت، عزت، ایمان سب، پھر بھی مانگو، کیونکہ ہم تو ہیں ہی اللہ کی در کے مانگتے۔ اللہ سے مانگتے رہو، مانگتے رہو کہ اللہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی معاشرے کی اصلاح فرمائے اور جو صحیح صراط مستقیم ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔